السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون. ہر قسم کی تحمید و ستائش کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے میں جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری کیوں ہے. دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دو طرح کے لوگ ہیں، دو طبقات ہیں، دو گروہ ہیں. ایک تو وہ علماء ہے جنہوں نے دین کے حوالے سے جو معلومات حاصل کرنا ہوتی ہیں وہ اس قدر گہرائی کے ساتھ کتاب و سنت کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی پھر رہنمائی کر سکے. لیکن دوسری طرف عام لوگ، ان کے لیے کم از کم دین کا وہ علم، دین کی وہ باتیں سیکھنا ضروری اور فرض ہے جن کا ان کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بڑے عظیم امام، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک سادہ بندہ، ایک عامی بندہ، اس کے لیے دین کی کتنی باتیں سیکھنا ضروری ہیں؟ انہوں نے کہا وہ عبادات، وہ معاملات جس کا اس کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے وضاحت فرمائی کہ ایک بندہ مالدار ہی نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری نہیں ہے. وہ باتیں جو اس کی عملی زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جس میں طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور ان سب سے پہلے عقیدہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات کیسے ممکن ہے، اس بات کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس رب نے ہمیں قرآن کے اندر نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بتایا ہو، لیکن توحید کے حوالے سے تفصیل بیان نہ کی ہو، یہ مسئلہ نہ سمجھایا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان عبادات کو جاننے سے پہلے، ان پر عمل کرنے سے پہلے، جس طرح ان کے حوالے سے معلومات کو، علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس سے کئی گنا ضروری عقیدے کے حوالے سے وہ باتیں ہیں جو ہم عام طور پہ وہ غلطیاں، جس طرح عام طور پہ ہم جملہ ایک بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی، اکثر لوگ کہتے ہیں انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے.
اب یہ جملہ تو عقیدے کے خلاف ہے، وہ بندہ تو یہ جملہ نہیں بول سکتا جس کو اس بات کا پتہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں جو رکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنی قسمت خود نہیں لکھتا، انسان محنت کرتا ہے، پھر محنت کے بعد رب تعالیٰ اس کی قسمت میں جو چاہتے ہیں رکھتے ہیں۔ انسان کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہوں، اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہم اس طرح کے جملے بس ایک طرف سنا اور دوسرے طرف سے سنا، اس طرح سنا کے یہ باتیں، ہم عقیدے کی اہم ترین باتیں وہ اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ بندہ یہ غلطی کیسے کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ پتہ ہو کہ رب تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے؟ جس کو یہ عقیدے کی بات پتہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہر جگہ ہے اور ہر چیز کے اندر ہے۔ یہ بات وہ بندہ نہیں کہہ سکتا جس کو عقیدے کا یہ مسئلہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دین کی یہ تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور قرآن پاک کی پہلی وحی کے حوالے سے غور کریں، اس سے علم کا اندازہ لگائیں کہ رب تعالیٰ کے ہاں علم کی اہمیت کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے کتنا زور دیا ہے کہ سب سے پہلی وحی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس شریعت کا تو ابتدا، اس کا تو آغاز ہی دینی علم کے ساتھ اس کو سیکھنے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس اسلام کے اندر اس قرآن کی سب سے پہلی وحی اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے کہ علم سیکھیے۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے آپ دور کو دیکھ لیے میرے بھائی، آپ نے صحابہ کرام کو مختلف زبانیں سیکھنے کے والے سے بھی ترغیب دی کہ دنیا کے اندر ایک قوم نے اگر زندہ رہنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو دنیا میں رائج زبانیں اس کو سیکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو کہا، ابو ذر عبرانی زبان سیکھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عبرانی زبان بولتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور کئی ایک دنیاوی علوم صحابہ کرام کو سیکھنے کا حکم دیا، لیکن آپ یاد رکھیں جہاں جہاں وہ عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ذر کو صرف عبرانی زبان ہی آتی تھی یا ان کو صرف زبانوں کا علم تھا؟ نہیں، جہاں ان کو زبانوں کا علم تھا، نماز کے مسائل پتہ تھے، انہیں پتہ تھا طہارت کیا ہے، انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک طرف جو رویے ہیں ہمارے اس قدر انتہا پسندی پہ ہیں، ایک رویہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ صرف دینی تعلیم حاصل کرو، اور دینی تعلیم اس طرح سے حاصل کرو کہ بندہ دنیا سے کٹ جائے۔ اسلام اس کے بھی خلاف ہے کہ وہ بندہ انسانوں کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتا جس کو دنیا کے حوالے سے معلومات نہ ہو، لوگوں کے حالات نہ جانتا ہو، لوگوں کے ہاں مسائل کیا ہیں ان کا ادراک نہ ہو، اس لوگوں کے ہاں فتنے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، کن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ جب تک ایک انسان ان باتوں کو جان نہیں سکتا ہے، لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا واضح طور پہ حکم دیا ہے۔ اور اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور جملہ تھا، وہ فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا۔ اے لوگو، دین کے حوالے سے اگر کوئی سرداری اس دنیا کے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے، سرداری، کوئی مقام، کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو پہلے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ شاید اس بات سے واقف ہوں گے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ایک غلام، سالم نام تھا ان کا، سالم، اس غلام کو ایک علاقے میں گورنر کا عہدہ اس لیے دیا کہ یہ قرآن کا بہت بڑا عالم ہے، اگر یہ قرآن کا عالم ہے تو لوگوں کے ہر طرح کے مسائل یہ حل کر سکتا ہے۔
تو یاد رکھیں وہ قوم، وہ معاشرہ جس میں علم کے حوالے سے محبت ہو، علم کا احترام ہو، علم کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہو، اور ان کے حوالے وہ قوم ایک پڑھی لکھی قوم ہو، میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی اولاد کو جائیداد کے حوالے سے اگر کچھ بھی نہیں دے کر گئے، آپ نے ان کے لیے کوئی تفصیلی وراثت نہیں چھوڑی، لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو ایسا علم دے دیا ہے، ایسا ہنر سکھا دیا ہے جس ہنر سے وہ دنیا بھی کما سکتے ہیں، آخرت کے حوالے سے بھی ان کے ہاں فکر ہے، تو آپ نے ایک بہترین وراثت ان بچوں کے حوالے کر دی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے مطمئن جائیں کہ آپ کا بیٹا اس دنیا کے اندر کہیں پریشان نہیں ہوگا، ان کے پاس ہنر ہے، ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس ایک اچھی سوچ ہے، وہ اس معاشرے میں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کے بعد بھی آپ ان کو کوئی جائیداد نہ دیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھی سوچ نہیں دی، علم نہیں دیا، آخرت کے حوالے سے بھی دنیا کے حوالے سے بھی اچھا علم نہیں دیا، آپ ان کو جائیداد دے کے چلے جائیں، چند سالوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک نسل اس ساری جائیداد کو برباد کر دے گی، تیسری نسل پھر بھوکی، وہاں پھر وہی تباہی۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اصحاب کی زندگی کو آپ پڑھیے اور آپ دیکھیے اس معاشرے میں کیا ہم سوچ سکتے ہیں وہ ایک مکمل معاشرہ تھا، ایک ترقی یافتہ معاشرہ تھا، لیکن ہر گھر کے اندر قرآن کا بھی علم تھا، حدیث کا بھی علم تھا۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی بیسک جو معلومات ان سے غافل نہ کریں، پھر آپ یہ شکایتیں نہ کریں کہ میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ بات نہیں سنتا ہے، میرا بچہ میں بات اور کرتا ہوں یہ بات اور کرتا ہے، اس کے نظریات اور ہیں، یہ دوستوں کے اندر بیٹھ کے دوستوں کا ہو گیا ہے، اس کو والد کا ادب نہیں۔ جب قرآن ایک بچہ پڑھے اور اس کے اندر والدین کا احترام جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ پڑھ لے، احادیث کے اندر جو والدین کا ادب، میں نے رمضان کے اندر ایک کتاب کے حوالے سے کہا تھا، اگر میرے بھائی آپ اس کتاب کو اپنے گھروں کے اندر رکھ کر اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے دیں، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے روزے حشر کو سامنے رکھ کے اللہ سے ڈر کے یہ بات کہتا ہوں، کسی مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں، اس کتاب کو آپ پڑھیے، ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین ایک ایسی کتاب ہے جو کسی آج کا جو مسلک ہے ان کی نمائندہ کتاب نہیں ہے، لیکن وہ ایک انسان کو کس طرح اچھا انسان بناتی ہے، اخلاقیات معاملات میں بہتری، ایک انسان میں کس طرح اللہ کا ڈر، تقوی، طہارت اور پاکیزگی، انسان کی وہ تربیت کس طرح سے کرتی ہے۔ امام صاحب کا طریقہ کار امام نووی رحمہ اللہ کا یہ ہے جو اس کتاب کے مصنف ہیں، ایک بات لکھیں گے جھوٹ کے حوالے سے، کہ جھوٹ کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی 2-3 آیتیں، 2-3 احادیث، بس بات ختم۔ ہر اسی طرح جو بھی مسئلہ بیان کریں گے 1-2 آیتیں، 1-2 احادیث اور بات ختم۔ اس کتاب کو اگر آپ خود پڑھ لیں اور آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کے سامنے اس کی تھوڑی سی کلاس ایک رکھ لیں تو اور چند سالوں کے اندر یا کچھ وقت کے اندر یہ کتاب اپنے گھر کے اندر آپ پڑھ لیں تو پھر یہ شکایتیں ہیں نا کہ بچے نافرمان ہیں، بچے بے ادب ہیں، بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں ہے، یہ شکایتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن مسئلہ تو پھر وہی ہے، پریشانی تو پھر وہی ہے، وہ والد کس طرح کہے کہ میرا بیٹا یہ نافرمان نہیں ہونا چاہیے، جو خود نہ کبھی مسجد گیا، نہ کبھی اس نے قرآن کھولا، نہ کبھی دین کی گفتگو اس نے اپنے گھر کے اندر کی، اپنے گھر کے اندر جب وہ بچوں کے سامنے بیٹھا اس نے بزنس کی باتیں کی، اس نے دنیا کی باتیں کی، وہ جو پورا دن وہ بزنس کرتا رہا وہی باتیں شام کو گھر کے اندر بھی رہیں، تو بچوں نے تو بس یہی سیکھا نا کہ دنیا کے اندر صرف بزنس ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ان کے ہاں بچوں کے کانوں میں یہ بات پڑی ہی نہیں کہ ایک کتاب قرآن پاک ہے، اس کے اندر ہدایت ہے،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں. تو میرے بھائی دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس کے حوالے سے واضح طور پہ حکم دیا ہے. اور اسی طرح جو دو طبقات میں نے کہا، ایک ہیں علماء. علماء کے لیے ہر معاشرے کے ایک طبقے کے لیے دین کی تعلیم کو گہرائی کے اندر جا کے سیکھنا ضروری فرض ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرے گا. لیکن عام ایک طبقہ اس کو بنیادی معلومات جو ان کی روزمرہ کی زندگی کی عبادات معاملات ہیں ان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ علم حاصل کرنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری کیوں ہے، دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ علم ہی زندگی کا مقصد، جو زندگی گزارنے کا جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے. یہ دین کی تعلیم ہی انسان کو وہ مقصد سمجھائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے لوگو، میں نے تم سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگو، جنوں اور انس، تم میری بندگی کرو، میری غلامی کرو. اور کئی دفعہ پہلے بھی میں اس آیت کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اس آیت کا جو معنی ہے، ٹرانسلیشن ہے، صرف یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جنوں انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. یعبدون کا مطلب جو عبادت ہے، اردو کے اندر جو لفظ عبادت ہے اس کا معنی ہم نماز روزہ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر جو لفظ عبادت ہے اس کا معنی بندگی، غلامی ہے. غلام کا جو کنسپٹ عرب معاشرے کے اندر پایا جاتا تھا وہ یہاں اس قرآن کے اندر یہاں بیان ہوا ہے کہ جہاں جس طرح عرب معاشرے کے اندر ایک آقا ہوتا اور ایک غلام ہوتا. آقا جو کچھ کہتا، 24 گھنٹے جو کچھ وہ آرڈر کرتا، غلام کو اس کے حکم ماننے پڑتے تھے. غلام آگے سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کہ یہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا، اس کو مانوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری غلامی کرے. میں جو کچھ انہیں حکم دوں، جو ہدایات دوں، ان کو مکمل ان پر عمل کرے. قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے. تو اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو مقصد سمجھایا ہے کہ انسان اللہ کی غلامی کرے گا، جو غلامی اس انسان کو سمجھ آئے گی جو قرآن کا علم حاصل کرے گا، حدیث کا علم حاصل کرے گا. اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی قدر ان لوگوں کو ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا ان لوگوں کو، عظمت ان لوگوں کے حصے میں آئی جن لوگوں نے پھر اس دین کو حاصل اس طرح سے کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ بھی ایک بہت بڑا امام ہے، امام بقی. اس کی حدیث کی کتاب ہے مستقل. مہینوں کا سفر کر کے امام احمد بن حنبل سے بغداد کے اندر ملنے آیا. بغداد ایک ایسا شہر ہے جو کسی وقت میں مسلمانوں کا علم کا شہر ہوا کرتا تھا. اس میں احمد بن حنبل رہے، امام بخاری رہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رہے، بڑے بڑے ائمہ وہ اس شہر کے اندر رہے، پڑھایا انہوں نے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ بھی اسی شہر کے اندر اٹھایا گیا. اب امام احمد بن حنبل سے ایک بندہ مہینوں کا سفر کر کے آتا ہے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے. پتہ چلتا ہے امام احمد بن حنبل جیل کے اندر ہے. اب وہ بندہ جیل کے اندر ملنے آتا ہے. اب وہ امام صاحب سے اپنا مسئلہ عرض کرتا ہے کہ امام صاحب، مہینوں کا سفر کر کے آیا ہوں، صرف آپ سے حدیثیں سننا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا جیل کے اصول ضوابط کے مطابق کچھ وقت آپ میرے پاس ٹھہر سکتے ہو، لمبا وقت آپ میرے پاس نہیں ٹھہر سکتے. لیکن جذبہ دیکھیں ان لوگوں کا، دین کی تعلیم کی قدر جن لوگوں کو تھی، جن کو پتا تھا کہ یہ حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. امام بقی نے کہا امام صاحب اس کی فکر آپ نہ کریں، اس کا حل میں نکالتا ہوں. جیل کے اندر میں ایک بکھاری بن کے، مانگنے والا بن کے کشکول اٹھا کے آؤں گا، روزانہ آؤں گا اور کچھ وقت آپ کے سامنے بولوں گا، اور جو بولوں گا وہ آپ سے بھیک نہیں مانگوں گا.
پچھلے دن کا سبق آپ کو سناؤں گا، آپ اگلے دن کا ایک حدیث مجھے آپ بیان کر دیں، میں چند دن یہاں رہ کے آپ سے کچھ حدیثیں سیکھ کے چلا جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جیل کے اندر امام بقی کو کئی سو حدیثیں لکھوائیں اور یاد کروائیں اور سنی۔ میرے بھائی، کبھی آپ امام بخاری کا نام آج زمین کے اوپر، آج مدارس کے اندر، آج منبروں کے اوپر، آج اسلامی کتابوں کے اندر ایسے زندہ نہیں ہے۔ وہ بخارا سے اٹھے، مکہ، مدینہ، کئی شہروں سے علم حاصل کیا۔ جن لوگوں نے اس طرح سے دین کا علم حاصل کیا، میں یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان جو بھی علم حاصل کرے، جس فیلڈ کے اندر جائے، لیکن کم از کم اسلام کے حوالے سے وہ اتنی معلومات لازمی رکھے کہ کوئی بندہ اس کو گمراہ نہ کر دے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے بچپن کے اندر کچھ ایسی باتیں لازمی سکھا دیں کہ سکول کے اندر جا کے، کالج یونیورسٹی کے اندر جا کے وہ کوئی ایسا لیکچر سنے جس کے اندر بدعقیدگی ہو، اسلام کے خلاف بات ہو، وہ سن کر اس سے متاثر نہ ہو جائے، اس کو عقیدے کی بات پتہ ہو، اس کو قرآن کے حوالے سے یہ بات پتہ ہو کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے، اگر مجھے سمجھ نہ بھی آیا، مجھے اس کی وضاحت نہ بھی پتہ ہوئی، تو قرآن کے اندر کوئی بات غلط نہیں ہے، میری سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج میں ایک لیکچر سنتا ہوں جس میں مجھے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر فلاں بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اعتراضات قرآن کے اوپر میں سنتا ہوں، تو میرے ذہن میں ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر بات غلط کوئی نہیں ہے، صرف میرے سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح حدیث کے حوالے سے یہ باتیں اگر مجھے سمجھ آ جائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو فرمان ہے، جو آپ کی احادیث ہیں، بخاری کے اندر ہو، مسلم کے اندر ہو، جو آپ کی احادیث ہیں، ان احادیث میں سے کوئی بھی حدیث غلط نہیں ہے، اس میں سے کوئی غلط بیانی نہیں ہوئی، محدثین نے خیانتیں نہیں کی، اور اس میں کسی بھی حوالے سے ان لوگوں نے جو محنت کی ہے اس میں بددیانتی نہیں کی ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھے سمجھاتا ہے کہ بخاری کی فلاں حدیثیں قرآن کے خلاف ہے، تو مجھے فوراً سمجھا جانا چاہیے یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی باتیں درست نہیں ہیں۔ صرف اگر مجھے اس وقت یا اگرچہ ان ساری باتوں کی تفصیل پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بیسک بات پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا جو فرمان ہے، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تو قرآن پاک کے کبھی خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر قرآن پاک نے صحابہ کرام کے حوالے سے ایک عقیدہ بتایا کہ قرآن صحابہ کرام کی تعریفات کرتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ قرآن پاک کو پڑھ لیں، آپ آیات کا معنی پڑھ لیں، ٹرانسلیشن پڑھ لیں، آپ کو صحابہ کرام کے حوالے سے تعریفات ملیں گی۔ اور عقیدے کی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتابوں تک جو بڑے بڑے ائمہ نے لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ عقیدہ لکھا گیا ہے کہ کبھی بھی ہم صحابہ کرام کے حوالے سے ایسی بات نہیں کریں گے جو بات ایسی بات ہو کہ جس سے صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارے دلوں میں وہ نفرت پیدا ہو، یا ان کے حوالے سے وہ ہمارے دلوں میں بغض پیدا ہو۔ اور اگر کوئی بندہ ہمیں اس طرح کی بات سنا رہا ہو، سمجھا رہا ہو کہ فلاں صحابی اس طرح سے غلط ہے، فلاں صحابی اس طرح سے غلط ہے، ہمیں فوراً سے بات پتہ چل جانی چاہیے کہ بیسک بات عقیدے کی یہ ہے۔ قرآن پاک نے یہ باتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے جس پر اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، اللہ نے پورے قرآن کے اندر ان کی تعریفیں ہی تعریفیں کی ہیں۔ ان کے حوالے سے اگر کوئی نقص ہوتا، کوئی ایسی خرابی ہوتی، اللہ قرآن پاک کے اندر واضح کر دیتے۔ اگر آج کوئی بندہ کوئی احادیث کے حوالے دے کر اور تاریخ کے حوالے دے کر ہمیں اس طرح سے باتیں سمجھائے، صحابہ کرام کے حوالے سے نیگیٹو نتائج، رزلٹ وہ ہمارے سامنے لے کر آئے، تو ہمیں فوراً سے یہ باتیں پتہ چل جانی چاہیے کہ بندہ غلط بیان نہیں کر رہا ہے، یہ جو تشریحات پیش کر رہا ہے، احادیث سے جو نتائج نکال رہا ہے، یہ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔
امام مسلم نے لکھی ہے، کسی ایک محدث کا حوالہ تو ہونا چاہیے، کسی ایک محدث کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی جو حدیث بخاری کے اندر ہے۔ امام بخاری نے کسی ایک صحابی کے والے سے یہ بات نہیں کہی کہ فلاں صحابی یہ غلط تھا کیونکہ فلاں روایت میں یہ مسئلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہو، امام مسلم ہو اور بڑے بڑے ائمہ ہو، ان سب نے احادیث کو لکھا بھی، احادیث کو سمجھا بھی۔ اور میرے بھائی ایک اہم ترین بات آپ سمجھ لیں، جب آپ کسی بندے کو آپ سنیں، اپنے آپ کو وہ سکالر بھی کہے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہے، لیکن آپ ایک دفعہ آپ نے سنا، دو دفعہ سنا، میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں کسی مسلک کی نمائندگی نہیں، اپنی قبر حشر ان سارے معاملات کو سامنے رکھ کے آپ کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کسی بندے کو آپ سنیں، وہ ایک عالم، دوسرا عالم، ایک امام، دوسرے امام، بڑے بڑے ائمہ ہوں، دور حاضر کے بڑے بڑے علماء ہوں، جب ہر عالم کے اوپر وہ اس طرح سے تنقید کرے کہ وہ ثابت کرے کہ سارے کے سارے علماء بددیانت بھی ہیں، سارے کے سارے ائمہ یہ جاہل بھی ہیں، صرف دنیا کے اندر میں واحد ہوں جو قرآن کو سمجھنے والا ہوں، میں واحد ہوں جنہوں نے احادیث کی تشریح کو سمجھا ہے، میں وہ واحد بندہ ہوں جو قرآن کی تشریح کر سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس طرح سے تاثر دے رہا ہو، آپ فوراً سمجھ جائیں یہ بندہ ایسا اس لیے کر رہا ہے، یہ ایسا بندہ کیوں کرتا ہے کوئی بندہ کہ فلاں بھی جاہل، فلاں بھی بددیانت، ائمہ بھی اس طرح، وہ اس طرح سے کہنا چاہتا ہے کہ لوگ ان سارے ائمہ سے، ان سارے علماء سے دور ہٹیں اور میرے قریب ہوں، اور پھر جب میرے قریب ہوں تو قرآن کی جو تشریح پھر میں کروں، احادیث کی جو وضاحت پھر میں کروں، لوگ میری بات کو مانیں، ان ائمہ کی طرف نہ جائیں، ان علماء کی طرف نہ جائیں۔ اچھے علماء کو آپ سنیں، آپ بڑے بڑے ائمہ کو سنیں، آپ کبھی عرب کے علماء، ان کی زبان عربی ہے، اگر ان کا لیکچر آپ کو سمجھ نہیں آتا اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، حرم کے اندر خطبے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی وہ سکالر ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم کے حوالے سے اس طرح سے وہ تنقید کریں، آپ کو یہ اس طرح کا طریقہ صرف ان جاہل لوگوں کے پاس ملے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے ائمہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کی، صحابہ کرام کے حوالے سے اس طرح کے تاثر دیے۔ یاد رکھیں صحابہ ایک ایسی جماعت، صحابہ ایک ایسا گروہ، محدثین کا ایک ایسا گروہ جنہوں نے اسلام کی اس طرح سے خدمت کی ہے، صحابہ کرام نے اسلام کو اس طرح سے آگے امت کی طرف منتقل کیا ہے کہ اس میں انہوں نے ہر طرح سے اپنا جو ذمہ داری، اپنا حق اس کو ادا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر صحابہ کرام، اور پھر میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ صحابہ کرام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ نہ بھی ہو تو بعض لوگوں کا مقصد اللہ معاف کرے یہ ہوتا ہے کہ لوگ، جن لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف تاریخ کے اندر باتیں کی ہیں، ان کی کوشش یہی تھی کہ اسلام کے خلاف ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، قرآن کے خلاف مسلمان نہیں سنیں گے، ہم حدیث کو، پیغمبر کی حدیث کو ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام کے خلاف ہم اتنی باتیں کریں کہ جب صحابہ کرام مشکوک ہم بنائیں گے تو لازمی طور پہ ان کی روایتیں، ان کی حدیث بھی مشکوک ہوں گی۔ یاد رکھیں یہ چند ایک باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان باتوں کو آپ اچھی طرح سے ذہن کے اندر رکھیں اور اس بات کو پہچانیں کہ وہ اچھے علماء جو آپ کو ایک اسلام کے حوالے سے وہ نقشہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے آپ کو اللہ سے ڈر کی جو بات سمجھاتے ہیں، آپ ان باتوں کی طرف جائیں۔ اور اس سے پہلے میں پھر وہ بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے، جس طرح ریاض الصالحین کتاب کی میں نے بات کی ہے، قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے، تفسیر سعدی، عربی زبان کے اندر یہ تفسیر لکھی گئی، اور دارالسلام ایک ادارہ جس نے اس کو پبلش کیا، اور بالکل شارٹ ایک تفسیر ہے، اور اس کے اندر وہ سب سے بڑی وہی خوبی کہ آپ کو کسی مسلک کی نمائندگی نظر نہیں آئے، آپ کو خالص قرآن پاک کی وہ تفسیر نظر آئے گی۔ اگر آپ اس تفسیر کو پڑھ لے تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ 80% قرآن کی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، چند ایک باتیں ایسی رہ جائیں گی جو کسی عالم سے رہنمائی لے کے آپ سیکھ جائیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
دینی تعلیم کو حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یہ جہالت کا یہ دور ہے، جہالت کے ان فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں دینی تعلیم کو حاصل کر کے، اور ہم اپنے بچوں کو ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے، ان جہالتوں سے بچا سکتے ہیں اگر ہم قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہ بیسک معلومات، میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ اگر گھر کے اندر تفسیر سعدی اور ریاض الصالحین اس کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں تو کئی ایک باتیں، اور حدیث کے حوالے سے ایک کتاب مشکات ایک کتاب ہے، 3 جلدوں کے اندر 3 والیوم اس کے ہیں، اگر ایک انسان وہ حدیث کی کتاب پڑھ لے تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے بھی، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں، احادیث کو آپ پڑھیں تو بہت ساری احادیث ایسی ہوں گی جس کی تشریح کو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو حدیث ساری کی ساری بات آپ کو سمجھا دے گی۔ تو یہ باتیں، یہ معلومات جب ہم خود اپنے پاس رکھیں گے تو لازمی طور پہ ہم اپنے بچوں کو بھی آگے منتقل کر سکیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کو دینی حوالے سے یہ ذہن دیں گے اور یہ سوچ دیں گے تو لازمی طور پہ ان فتنوں سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اس دنیا سے علم جو اٹھے گا، یہ قرآن نہیں اٹھ جائے گا، احادیث نہیں اٹھیں گے، قیامت سے پہلے بڑے بڑے علماء دنیا سے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد جاہر لوگ اس دنیا کے اندر آ جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوگے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ان گمراہی کے دور کے اندر صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو قرآن حدیث کے حوالے سے جو بیسک معلومات اپنے پاس رکھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یہ ایک مختصر سا اعلان ہے۔ اس دفعہ جو بجلی کا بل ہے وہ 90,173 ہے، 90,173، تو سارے بائیس میں اپنا تعاون شامل کریں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔